ہمیشہ اپنی حالت کو موقع ڈھونڈتا رہے، تلاش کرتا رہے، کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتا رہے، ہر بہانے سے اپنے آپ کو اللہ سے قریب محسوس کرے. لیکن بہرحال اگر کوئی رسول اللہ کے حرم کے قریب چلا جائے، حرم الہی میں چلا جائے، حرم امیر المومنین میں چلا جائے، تو پھر وہاں تو بہانہ ڈھونڈنے کی ضرورت ہے، وہ تو خود فراہم ہے. ورنہ مومن کو البتہ مجبور نہیں ہے کہ وہ پر نماز میں آئے، تبھی مسجد میں آئے، تبھی مصلی پہ بیٹھے، تبھی شب قدر آئے، تبھی اللہ سے قریب ہو. مومن تو چھوٹے چھوٹے کہیں ہلکے بلکے جو بھی بہانہ، جہاں بھی ہر جگہ اللہ کی نشانیاں ڈھونڈے اور اللہ کی نشانی کے طور پر چیزوں کو دیکھے اور وہاں اپنے آپ کو اللہ سے قریب کر سکے. امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کا ایک قول جو ہمارے استاد بزرگوار بہت زیادہ اپنے درس میں استفادہ کرتے رہتے، میں نے بارہا ان کی زبان سے سنا ہے. آیت اللہ جوادی عاملی حفظہ اللہ، اللہ اس مفسر قرآن اور معلم قرآن، معلم اخلاق اور عالم اہل بیت، عالم علوم اہل بیت کی حفاظت فرمائے. وہ ایک حدیث بہت زیادہ استفادہ کرتے اپنے دروس میں، اور وہ یہ ہے امیر المومنین سے کہ ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ وبعدہ ومعہ. میں یہاں بھی پہلے پڑھ چکا ہوں، چونکہ اتنی خوبصورت حدیث ہے کہ اگر وہ کسی بھی مطلب سے ذہن میں کلک ہو جاتی ہے تو وہ حدیث چھوڑ کے میں آگے بڑھ ہی نہیں پاتا. واقعی اتنی حسین حدیث ہے. انشاءاللہ میں اتنی بار آپ کے سامنے پڑھوں کہ آپ کے لیے بھی ایسا ہو جائے کہ وہ بار بار یاد آئے. مطلب اس کا کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ امیر المومنین فرماتے کہ میں نے کسی شے کو دیکھا ہی نہیں، ما رأیت شیئا، میں نے کسی شے کو دیکھا ہی نہیں مگر یہ کہ جب اسے دیکھا تو اس سے پہلے بھی، اس کے بعد بھی، اس کے ساتھ بھی ہمیں اللہ نظر آیا. اب اس کا حدیث کا حسن دیکھیں. البتہ ہم شاید اپنی نگاہوں سے اتنا دیکھ نہیں پائے. تھوڑا سا اپنی نگاہوں کو امیر المومنین کی نگاہوں سے ملائیں اور تھوڑا سا اپنے ذہن کو نجف تک لے چلیں اور حرم امیر المومنین تک پہنچائیں اور تھوڑا امیر المومنین سے قریب محسوس کریں، اور پھر ایک مرتبہ امیر المومنین کی نگاہ سے اس حدیث کو بھی دیکھیں، اور صرف حدیث کو نہیں دیکھیں، پھر امیر المومنین کی نگاہ سے چیزوں کو بھی دیکھنا شروع کریں. چونکہ امیر المومنین کہتے ہیں میں نے کسی شے کو دیکھا ہی نہیں. یہ نہیں فرمایا کہ میں جب کوئی چیز دیکھتا ہوں تو مجھے اللہ یاد آتا ہے، یہ نہیں کہا، فرق ہو گیا. میں مثلا جب اللہ کی بڑی بڑی نشانیوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے اللہ نظر آتا ہے. یہ نہیں کہا کہ میں دسترخوان پہ بیٹھتا ہوں تو مجھے اللہ دکھائی پڑتا ہے. یہ نہیں کہا کہ میں جب سمندروں کو دیکھتا ہوں، بڑے پہاڑوں کو دیکھتا ہوں، ہے نا، تب مجھے اللہ نظر آتا ہے. یہ نہیں کہ جب میں نے ماں کو دیکھا تو مجھے اللہ نظر آیا. پر فرماتے ہیں نا، ما رأیت شیئا، میں نے کسی چیز کو دیکھا ہی نہیں مگر جدھر بھی دیکھا ادھر مجھے اللہ نظر آیا. نگاہ ہے امیر المومنین. امیر المومنین کے ذکر سے اگر تھوڑی سی بھی نگاہ ہم لے لیں تو پھر سارا ذکر ہمارا کامیاب ہو جائے. ہم 25 سال 50 سال فضائل امیر المومنین پڑھیں لیکن اگر وہ نگاہ ذرا بھی پیدا نہ کر پائیں تو اس کا مطلب یہ کہ نہیں پہنچ پائے تھے وہاں تک، اور پہنچنے کی ضرورت ہے اور بہتر طریقے سے ذکر کرنے کی ضرورت ہے. تو اس نگاہ سے اگر کائنات کو دیکھا جائے اور کائنات میں بکھری ہوئی اللہ کی نشانیوں کو دیکھا جائے، ہر طرف جدھر بھی نگاہ پڑے اللہ کی نشانی نظر آئے. اللہ کی نشانی اندر کی طرف دیکھے تو بھی بے انتہا کہ جو آنکھوں سے نہیں دکھائی پڑتا، کیونکہ جب دیکھنے کی بات آتی ہے تو فوراً ہمارا ذہن جو ہے آنکھوں کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ آنکھیں دیکھیں. اور آنکھ کے بارے میں شاید پہلے یہاں عرض کر جو آنکھ تو بہت محدود چیزیں دیکھتی ہیں. جو لوگ صرف آنکھوں سے دیکھتے ہیں وہ کیا دیکھ پاتے ہیں؟ فقط جسم دیکھ پاتے ہیں، اور جسم بھی وہی دیکھ پاتے ہیں جس پہ رنگ ہو. اس لیے بعض دانشمندوں کا نظریہ ہے کہ انسان آنکھوں سے صرف اور صرف رنگ دیکھتا ہے، رنگ کے سوا کچھ دیکھتا ہی نہیں. تو کتنا محدود ہو گیا. یعنی کسی جسم سے اگر اس کا رنگ نکال لیا جائے تو وہ بھی نہیں دکھتا. آپ مجھے حیرت سے دیکھ رہے ہیں، اب آپ تجربہ کر کے دیکھیں. آپ میں سے شاید بعض لوگ تجربہ کر بھی چکے ہوں کہ کبھی ایسے جگہ سے گزرے ہوں کہ جہاں بہت ہی بالکل رنگ تو نہیں نکال پاتے لیکن بہت اگر رنگ کم بھی کر دیا جاتا ہے تو بہت سارے لوگ
ایسے شیشوں سے جا کر ٹکرا جاتے ہیں کہ جہاں پہ رنگ کم کر دیا گیا، بالکل ختم نہیں ہوا ہے۔ دکانوں میں اور بہت سارے جگہوں پر شیشے لگے ہوتے ہیں، اس لیے وہاں پر نشانیاں لگائی جاتی ہیں، کچھ کلر کر دیا جاتا ہے، وہ بھی ڈارک کلر لگایا جاتا ہے، ریڈ کلر عام طور سے ہوتا ہے، تاکہ یہ شیشہ نہیں دکھائی پڑے گا، چونکہ اس میں رنگ نہیں ہے تو کوئی اچھا رنگ لگائے یا ڈارک رنگ تاکہ اس کو دکھائی پڑ جائے۔ لیکن چونکہ وہ ایک خاص جگہ پہ رنگ ہوتا ہے، پورے شیشے میں نہیں ہوتا، تو جا کے دھڑام سے ٹکرا جاتا ہے۔ ابھی میرے ساتھ کربلا پہ، چونکہ یہاں تو تھوڑا کم ایسا ہوتا ہے، لیکن دوسرے ملکوں میں شیشے کے دروازے وغیرہ زیادہ ہوتے ہیں، تو حساب سے بزرگ جا کے یوں ٹکرا گئے ہوٹل میں شیشے سے اور زخمی بھی ہو گئے۔ کئی لوگوں میں جانتا ہوں، کسی کا دانت ٹوٹ گیا، کسی کا چشمہ ٹوٹ گیا، کیونکہ شیشے میں رنگ کم کر دی، بہت کم کر دیا جاتا ہے۔ اگر اس میں رنگ ہو، آئینے میں یہ جو چشمہ لگائے ہوئے ہیں، اگر اس میں رنگ ہو تو آپ نہیں دکھیں گے نا، پھر تو رنگ دکھے گا، اس لیے اس کا رنگ بہت کم ہوتا ہے تاکہ آپ دکھیں۔ چونکہ رنگ کم ہوتا ہے لہذا یہ چشمے کا شیشہ مجھے دکھائی نہیں پڑ رہا ہے، آپ دکھ رہے ہیں۔ دکھے گا کب؟ جب رنگ ہوا۔ اسی بنیاد پر یہ دانشمندوں کا نظریہ ہے، لیکن میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ضرور نہیں ختم آپ ماننے، لیکن بہرحال تھوڑا نزدیک ہے کہ ان آنکھوں سے فقط اور فقط ہم رنگ دیکھتے ہیں، تو کتنا محدود ہو گیا دیکھنا۔ اب وہ ایکسپریمنٹل لوگ جو سوچتے کہتے ہیں جو ہمیں دکھائی پڑے گا ہم صرف اسی کو مانیں گے، ہمیں فرشتہ تو دکھائی نہیں پڑتا، ہمیں تو اللہ دکھائی نہیں پڑتا، ہمیں تو جنت دکھائی نہیں پڑتی، ہمیں تو جہنم دکھائی نہیں پڑتی، تو تمہاری نگاہ ہی اتنی محدود ہے کہ فقط رنگ دیکھ سکتے ہو، بس اس کے سوا کچھ دیکھ ہی نہیں سکتے۔ اس پوری کائنات میں جہاں سے رنگ ہٹا دیا جائے تو تم دیکھ ہی نہیں پاؤ گے۔ لیکن یہ مسئلہ امیر المومنین سے بھی جا کے، ہاں یہ بچہ صلوات پڑھ رہا ہے، آپ لوگ بھی صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، کہ کیا آپ نے اپنے پروردگار کو دیکھا ہے؟ کہ واہ ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں رب کو دیکھے بغیر اس کی عبادت کروں؟ بغیر دیکھے میں کیسے عبادت کروں؟ لیکن امیر المومنین کا علم مغرب کے علم جیسا نہیں تھا جو صرف چند ایکسپریمنٹس میں محدود ہو جائے، کہ جو لیبورٹری میں چیک کر سکیں پھر وہی ہمارا علم ہے، جس کو ہم محسوس کریں اپنے چند حصوں سے، صرف وہی علم ہے۔ وہ تو بہت ہی محدود علم ہے۔ امیر المومنین کا علم، اور امیر المومنین ہی کا نہیں، جو بھی ان نگاہوں کو پیدا کر سکے اپنے اندر، اس حد تک نہیں، اگر تھوڑا بھی وہ نگاہ پیدا کر سکے تو رنگ سے آگے بڑھ کے اس کائنات میں بہت کچھ دیکھ سکتا ہے۔ کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس رب کو دیکھا نہیں اس کو عبادت کرے؟ لیکن رب کو ان آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا، ان آنکھوں سے تو رنگ دیکھا جا سکتا ہے۔ رنگ جو ہے، اگر رب کا رنگ بھی دیکھنا ہے تو یہ آنکھوں والا رنگ نہیں ہے، پتا ہے نا؟ اگر الہی رنگ بھی دیکھنا ہے تو وہ رنگ بھی یہ چربی کی آنکھوں سے نہیں دکھے گا۔ قرآن کہتا ہے کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ، الہی رنگ، زندگی کا الہی رنگ، ایمان کا الہی رنگ، فکر کا الہی رنگ، طرز زندگی کا الہی رنگ، الہی رنگ، اور الہی رنگ سے زیادہ حسین اور رنگ ہو کون سکتا ہے؟ احسن سپرلیٹیو ڈگری میں، الہی رنگ سے زیادہ حسین کیا رنگ ہے؟ لیکن الہی رنگ دیکھنے کے لیے وہ جو صرف مادی چیزیں دیکھتے ہیں وہ الہی رنگ نہیں دیکھ سکتے۔ وہ لوگ جو دسترخوان پہ صرف کھانا دیکھتے ہیں پیٹ کا، وہ الہی رنگ نہیں دیکھ سکتے۔ لیکن اسی دسترخوان پہ بیٹھ کے ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کھانا بعد میں دیکھتے ہیں، اللہ کو پہلے دیکھتے ہیں، الہی رنگ پہلے دیکھتے ہیں، اس کی نعمتوں کو پہلے دیکھتے ہیں، اس کے لطف کو پہلے دیکھتے ہیں، اس کے نظام کو پہلے دیکھتے ہیں کہ یہ ایک لقمہ اٹھا کر جو میرے منہ میں جا رہا ہے، یہ ایک لقمہ، یہ ایک گھنٹے کا نہیں ہے، یہ میری بیوی نے پکا کے نہیں دیا ہے، یہ میرے ماں باپ نے نہیں کیا ہے، بلکہ اس ایک لقمے کے لیے لاکھوں سال پہلے اللہ نے سورج بنایا ہوا ہے، سمندر بنایا ہوا ہے، ہوائیں چلائی ہوئی ہیں، بادل اٹھتے ہیں، بادل سمٹتے ہیں، بادل ہزاروں کلومیٹر کا سفر طے کر کے آتے ہیں۔ وہ بادل جو آ کے لکھنؤ میں برستا ہے تو کم سے کم 1000 کلومیٹر کا سفر تو کر کے آتا ہے نا، اور بھی زیادہ، کیونکہ لکھنؤ سے
1000 کلومیٹر کے اندر اندر تو کوئی سمندر ہے؟ ہندوستان کے نقشے کو تو دیکھتے ہوں گے نا آپ لوگ، نہیں ہے کوئی سمندر، تقریباً 1200 1400 1500 کلومیٹر کے دور سمندر ہے۔ تو وہ پروردگار ہمارے اس ایک لقمے غذا کے لیے لاکھوں سال سے اتنا انتظام کیے ہوئے ہے کہ ہزاروں کلومیٹر دور سے بخارات ڈال کے، روشنی ڈال کے، حرارت ڈال کے کھارے سمندر سے میٹھا پانی اچھالتا ہے اور اسے اچھال کے بادلوں پہ سوار کرتا ہے، اور بادل بڑی نرمی کے ساتھ بہت ملائم انداز سے، آپ جب نیچے سے بادل دیکھتے ہیں تو آپ کو بادل ایک چادر جیسا دکھتا ہے نا، لیکن جب اوپر سے جا کے بادل دیکھیں تو جو لوگ اوپر کا سفر کرتے ہیں وہ جانتے ہیں اوپر کیسے لگتا ہے بادل۔ اوپر یہ بادل پہاڑوں جیسا دکھتا ہے، چھوٹے چھوٹے پہاڑ، کبھی بڑے بڑے پہاڑ، کئی 100 میٹر اوپر یہ بادل ہوتے ہیں۔ اتنا بھاری بادل، اتنا ڈھیر سارا پانی لیے ہوئے مگر بادل حرکت کر رہا ہے، اس لیے حرکت کر رہا ہے کہ تاکہ ہم آسانی سے یہ لقمہ اپنے منہ میں ڈال سکیں، اور یہ لقمہ منہ میں ڈالیں تو ہمیں اللہ دکھائی نہیں پڑے، اللہ کا کرم دکھائی نہیں پڑے، اللہ کی نعمت دکھائی نہیں پڑے، اتنا بھی نہ دکھائی پڑے کہ ایک بسم اللہ کہہ سکیں، ایک الحمدللہ کہہ سکیں۔ تو اللہ کی نشانیوں کو دیکھیں، اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا، اگر اللہ کی نشانیوں کے دیکھنے کی نگاہ ہم پیدا کر لیں امیر المومنین کی طرح سے۔ امیر المومنین کا ذکر اسی لیے لازم ہے، رسول اللہ کا ذکر اسی لیے لازم ہے، انبیاء کا ذکر اسی لیے لازم ہے تاکہ ان کی نگاہیں پیدا کرے، ان کی سوچ پیدا کرے، ان کی فکر پیدا کرے، ان کا انداز پیدا کریں، ان کے طریقے پیدا کریں۔ البتہ ان کے جیسا کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن کام وہی کرنا ہے، راستہ وہی ہے، طریقہ وہی ہے، انداز وہی ہے۔ اور جب وہ طریقہ پیدا ہو جاتا ہے تو نگاہ کیا ہو جاتی ہے؟ نگاہ آیاتی، اللہ کی نگاہ، الہی نگاہوں سے انسان دیکھتا ہے، اور جب الہی نگاہوں سے دیکھتا ہے تو جدھر بھی نگاہ اٹھتی ہے، جدھر بھی انسان کی نگاہ جاتی ہے، اسے اللہ کی نعمت نظر آتی ہے۔ جب حضرت موسیٰ نے پروردگار سے کہا، پروردگار تو جانتا ہے کہ میں تجھے کتنا چاہتا ہوں، لیکن میں کیا کروں کہ لوگ بھی تجھے چاہیں؟ تو اللہ نے کہا، موسیٰ جا کر میری نشانیاں پیش کرو، میری نعمتوں کا ذکر کرو، ان کے سامنے نعمتوں کو سمجھیں، ان کی زندگی میں کتنی نعمتیں ہیں، بے اختیار کس قدر نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کو دیکھتے دیکھتے پھر انسان کیا کرے؟ صرف مومن نہ رہے بلکہ ازدیاد ایمان، یعنی ایمان بڑھ رہا ہو، ایمان زیادہ ہو رہا ہو، ایمان ٹھہرا ہوا نہ ہو۔ وہ آیت ہم پہلے آپ کی خدمت میں پیش کر چکے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے وہ لوگ جو مومن ہو ایمان لاؤ، یعنی یہ کہ کسی ایمان کی حالت میں ٹھہرے نہ رہو، یعنی یہ کہ محرم آ کے گزر جائے، اتنی بڑی اللہ کی نشانی کو ہم آ کر پڑھیں، مطالعہ کریں، ذکر کریں، فضائل پڑھیں، گریہ کریں، روئیں، اور اتنی بڑی اللہ کی آیت کو دیکھنے کے بعد ہمارا ایمان اگر نہیں بڑھے تو اس کا مطلب کہ آیت کو نہیں دیکھ پائے۔ حسین ابن علی جیسی آیت، قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اسے محرم میں، کتنی مجلسوں میں، وہ آیتوں کو دیکھے، آیتوں کو دیکھنے کے ذریعے سے انسان کا ایمان بڑھ رہا، اور جب وہ ایمان بڑھتا ہے تو چاہے وہ حرم ہو، چاہے مسجد ہو، چاہے جہاں بھی ہو، لیکن بہترین، یہ جملہ ہم پہلے کبھی عرض کر چکے ہیں شاید کہیں اور پر، کہ دنیا کی خالصانہ ترین، مخلصانہ ترین عبادتیں جو ہوتی ہیں اس کی ایک جگہ اہل بیت کا حرم ہے۔ کل جو میں نے آپ کے سامنے انشاءاللہ آپ سب کو نصیب ہو، ہے نا، انشاءاللہ زیارت امام حسین علیہ السلام نصیب ہو آپ۔ مخلصانہ ترین انسان نہایت ہی اخلاص اور پاکیزگی اور خلوص کے ساتھ جو عبادتیں انجام دیتا ہے، وہ یا تو حرم الہی ہے، یا تو حرم رسول اللہ ہے، یا تو حرم اہل بیت ہے، حرم امیر المومنین ہے۔ جا کے آپ کبھی اس نگاہ سے بھی دیکھیے گا جب حرم جائیے گا کہ لوگ میں اتنا ہنر نہیں ہے، اصل تو روحانی شباہت ہونا چاہیے، اور روحانی شباہت یہ ہے
کہ وہاں پر جس طرح امام حسین علیہ السلام کے حرم میں اتنی خالص عبادتیں ہوتی ہیں، تو ہمارے یہاں جو امام حسین علیہ السلام کے حرم کی شبیہ بنائی جاتی ہے وہاں لوگ عبادت کیوں نہیں کرتے؟ یہ سوال ہے، یہ میرا ایک بنیادی سوال ہے۔ اسی سال امام حسین علیہ السلام کے روضے میں تھے، وہاں پہ میرے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا، تو کل میں عرض یہ سوال میں پوچھوں گا۔ یہ سوال اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ واقعاً ہمارے جو حرم بنائے جائیں، اگر بنائے جائیں تو شباہت ہو، شباہت ہے تبھی محترم ہے، شباہت سے تقدس، ورنہ ہم کچھ بھی بنا لیں کہ یہ مقدس ہے، یہ ہمارے کہنے سے کوئی چیز تھوڑی نا مقدس ہو جاتی، اس کا تقدس اس کی شباہت کی وجہ سے ہے۔ شباہت سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی کیا کہیں گے انگریزی میں؟ سملیرٹی نہیں، اٹیچمنٹ تو نہیں کہیں گے بیٹا، جو اس کے مشابہ ہو، جو اس کے شبیہ ہو، جو اسی جیسا ہو۔ سملیرٹی بہتر لفظ ہے، اس سے اچھا بھی کوئی ہے، بالکل اس کے جیسا ہو۔ تو وہ شباہت ظاہری طور پہ بھی ہونا چاہیے، باطنی طور بھی ہونا چاہیے۔ انسانوں میں سب سے پہلے انسانوں میں بھی شباہت ظاہری بھی ہونا چاہیے، باطنی بھی ہونا چاہیے۔ ہم ظاہری طور پر ایک عزادار کی شبیہ بن جائیں، کالے کپڑے پہن لیں، کالے عزاخانے بنا لیں، لیکن ہماری روح میں غم نہ ہو تو یہ تو فقط ظاہری شباہت ہوئی۔ یہ تو ممکن ہے خدا نہ خواستہ نفاق نہ بن جائے، خطرہ ہے، میں کہہ نہیں رہا ہوں، سخت لفظ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اگر انسان کے دل میں غم نہیں ہے اور خالی ظاہر غم کا کر رہا ہے تو یہ تو نفاق کا خطرہ بن جائے گا کہ تیرا دل تو غمگین نہیں ہے، تیرے دل میں تو کوئی حزن نہیں ہے حسین ابن علی کے لیے، یہ فقط لباس پہن کے کیا ٹہل رہا ہے۔ تو لباس پہن کے ٹہلنے سے منع نہیں کیا جا رہا ہے، یعنی اگر لباس پہنو، ظاہری شباہت پیدا کرو، چہرے پہ اگر شباہت لے آؤ تو دل کو بھی غمگین کرو۔ اصل مسئلہ حسین ابن علی کے لیے دل کو غمگین کرنا ہے، اور یہ 6-7 سال پہلے یہیں پہ عرض کیا گیا اسی ممبر پر کہ روح عزاداری گریہ ہے، روح عزاداری گریہ ہے، اور جملہ میں دہرا رہا ہوں کہ عزاداری میں کچھ بھی کریں جو جائز ہے، البتہ کچھ بھی کرے لیکن روح عزاداری کی طرف توجہ رہے، ایسا نہ ہو کہ اپنی بنائی ہوئی رسموں میں اتنا الجھ جائیں کہ رونا ہی بھول جائیں۔ اور یہ ہم نے محسوس کیا ہے کہ بہت سارے جوان عزاداری کے نام پہ حتیٰ عاشور کے دن ایسے کام کرتے رہتے ہیں کہ وہ سب کچھ کر لیتے ہیں لیکن رونے کا موقع انہیں نہیں ملتا، روتے نہیں۔ یا اللہ، اور رلانے کے لیے بھی بعض ذاکرین کو پھر بڑے کہانیاں بنانی پڑتی ہیں، بہت چیخنا پڑتا ہے، بہت چلانا پڑتا ہے۔ حسین ابن علی کے نام پر نہیں رو پاتا بیچارہ، ہے نا، چیخ پہ روتا ہے، پکار پہ روتا ہے، جذبات میں افسانے کی بنیاد پہ روتا ہے۔ حسین ابن علی کی معرفت میں نہیں روتا، معرفت میں تو فقط نام حسین ابن علی کافی ہے۔ مثلا عاشور کا دن ہو اور انسان کو رونا نہیں آ رہا، مجبور ہو کہ کچھ اس کو ایسا سنایا جائے تب رونا ہے۔ تو شباہت ہر لحاظ سے ہونا چاہیے، گریہ میں بھی، عزاداری میں بھی، کردار میں بھی، سیرت میں بھی، زندگی میں بھی شباہت ہو، ظاہری بھی شباہت ہو اور باطنی بھی شباہت ہو۔ ظاہری شباہت پیش کرے انسان، ظاہری طور پر نمازیں پڑھ رہا ہو، روزے رکھ رہا ہو، لیکن اندر سے ایمان نہیں ہو، تو یہاں بھی نفاق کا خطرہ ہے۔ اندر سے شباہت پیدا کرے، اخلاق پیدا کرے، کردار پیدا کرے، ہے نا۔ یہ سب ساری پریکٹس کے کام ہیں۔ میں بہت معمولی سا طالب علم ہوں، میں اس لائق نہیں ہوں کہ آپ کے سامنے گزارشات اس طرح کی کروں، لیکن یہ ہم سب مل کر ذکر کر رہے ہیں کہ شاید اس کا اثر ہمارے اوپر بھی ہو۔ لیکن میں حرم تک پھر واپس پلٹتا ہوں کہ کوشش کریں کہ اگر حرم بنانا چاہتے ہو تو شبیہ ہو، ظاہری شبیہ بھی ہو، ایسا نہ ہو کہ نام تو حرم کی شباہت کا ہو لیکن شباہت کسی اور جگہ سے مل رہی، یہ خطرناک ہے۔ میں یہاں نام نہیں لے رہا ہوں، باقی آپ سمجھ جائیں کہ کہیں اپنے ملک کے کسی کی شباہت نہیں ہو، کہ ہمارے ملک میں جو لوگ دین کے نام پہ جو کام کرتے ہیں اور جو حرکتیں کرتے ہیں، جو طریقے اپناتے ہیں، وہی سب کر کے ہم کہیں کہ یہ تو حسین ابن علی کے حرم کی شباہت نہیں۔ دھوکہ نہیں کھائیں، اس سے شباہت نہیں ہوتی۔ شباہت عبادت سے ہے، شباہت معرفت سے ہے، شباہت عشق پروردگار سے ہے، شباہت اس حرم میں جا کر اللہ سے قریب ہو جانے سے ہے۔ اگر یہ شباہتیں ہیں تو حرم حسین ابن علی ہے، ورنہ نہیں ہے، ورنہ اس کو سنبھالو، اس کو بناؤ۔ حرم میں حرام نہ ہو، حرم ہے یہ جہاں حرمت ہے،
حرم ہو اور وہاں پر محرم و نامحرم کو کوئی فرق نہ ہو، حجاب کی کوئی رعایت نہ ہو۔ اسی لکھنؤ میں اسی سال مجھے ایک ویڈیو لا کے دکھائی گئی کہ امیر المومنین کے نام پر محفل کی جا رہی ہے اور نہایت زیادہ میک اپ کیے ہوئے خواتین، بے حجاب اور بد حجاب خواتین مردوں کے بغل میں بیٹھی ہوئی ہیں۔ یہ کون سی شباہت ہے؟ اسے کون سی شباہت کہتے ہیں؟ یہ حرم اہل بیت کی شباہت ہے۔ اسے ابوالفضل عباس کے حرم کی شبیہ کہہ سکتے ہیں۔ خواتین کے لیے الگ سے جگہ بنائی گئی، خواتین وہاں جانے کو تیار نہیں۔ یہ کیا کہ مردوں ہی میں جا کے زیارت کرنی ہے؟ یہ کون سی شباہت ہے؟ تو تقدس جو ہے وہ شباہت کی وجہ سے ہے۔ اس کا سب خیال کریں۔ ممکن ہے یہاں سننے والے کم ہوں، لیکن یہ بات اور دور تک لوگ پہنچا سکتے ہیں۔ ابھی آسانیاں ہو چکی ہیں اور بہرحال اور دور تک جا بھی رہی ہے ابھی کیمروں کے ذریعے سے۔ لیکن یہ اہم مسئلہ ہے عزیزو، اور اہم مسئلہ اس لیے ہے کہ الہی نشانیاں، مقدسات اور اللہ کی طرف منسوب جتنی بھی چیزیں ہیں، اہل بیت کی طرف منسوب جتنی بھی چیزیں، وہ سب اس لیے ہیں تاکہ اس کے ذریعے سے پروردگار تک پہنچا جائے۔ اگر پروردگار تک نہیں پہنچا جا سکتا ہے تو پھر وہ نہیں ہے، وہ مقدس نہیں ہے نا۔ جب دلیل دینے کی باری آتی ہے تو بڑھ بڑھ کے خوب دلیل دیتے ہیں کہ نہیں یہ تو جو ہے بکرے کا پگھا بھی فلاں ہے اور اس کی رسی بھی فلاں ہے، اس کا وہ بھی فلاں ہے۔ وہ فلاں اس وقت ہے کہ اس کو دیکھ کے اللہ یاد آئے، کہ اللہ کے لیے قربانی دی جا رہی۔ حرم کو دیکھ کے اللہ یاد آئے۔ اللہ کی نشانی اسی وقت ہو سکتی ہے کہ جب اللہ یاد آئے۔ نشانی کا مطلب یہی ہوتا ہے نا۔ اب یو ٹرن ہے، روڈ پہ بنا ہوا نشانی بنی ہوئی ہے، سمبل کو بھی اردو میں کیا کہیں گے؟ نشانی۔ اب یو ٹرن بنا ہوا ہے، آپ جا کے جو کچھ نہیں یاد آئے، آپ کو یہ نہیں اندازہ ہو کہ آگے یو ٹرن لینا ہے، جا کے گاڑی آگے مار دیں، تو کہیں گے کیسا بیوقوف ڈرائیور ہے، نشانی بنی تھی پھر بھی اس نے نہیں دیکھا۔ تو نشانیوں سے مقصد کو پہچاننا ہے کہ کہاں جانا ہے، کہاں یو ٹرن لینا ہے، کہاں آگے بڑھنا ہے، کس جگہ تک آ چکے ہیں، اب غلط آئے یہاں سے یو ٹرن لے لو۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ یہ صرف روڈ کا یو ٹرن اتنا خطرناک نہیں ہے، زندگی کا یو ٹرن زیادہ ضروری ہے کہ ایسے راستے پہ لے جا کے ڈال دیا ہے کہ اگر یہاں سے یو ٹرن نہیں لیں گے تو توحید گئی، دین گیا، ایمان چلا گیا، جذبات ملا کے وہاں پہ پہنچا دیں گے، سب کچھ چھین لیں گے، شعور تک چھین لیتے ہیں، انسان کی عقل تک چھین لیتے ہیں۔ تو یہاں سے یو ٹرن لے لو، اگر یو ٹرن نہیں لیا تو سب کچھ جاتا رہے گا۔ اور ابھی ہماری زندگی میں بہت ایسے موقع آتے ہیں کہ جہاں یو ٹرن لینا پڑے گا جوانوں کو، اگر نہیں سمجھیں گے، ورنہ کبھی کسی ملنگیت کی طرف لے جائے گا، اخباریت کی طرف لے جایا جائے گا، نصیریت کی طرف۔ ابھی کھلے عام نصیریت کی تعریف کی جاتی ہے امیر المومنین کے ممبر سے، اللہ اکبر، حسین ابن علی کے، رسول اللہ کے ممبر سے نصیریت کی تعریف۔ تو یو ٹرن لینا سیکھے۔ اگر یو ٹرن نہیں لے پائے گا تو پھر ایمان کو خطرہ ہے۔ اور بحث ہماری یہ ہے کہ ایک مومن کے پاس اگر ایمان نہ رہ جائے تو پھر کیا بچتا ہے نا؟ کون سا سرمایہ لے کے اللہ کی بارگاہ میں جانا چاہتا ہے اگر ایمان نہیں؟ جو مومن نہیں ہے، جس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، جس کو پتہ، جو یہ جانتا ہے کہ ہمیں کچھ مسئلہ ہی نہیں ہے، جس کا یقین یہ ہے کہ مر جانے کے بعد ہم جا کے سڑ جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، وہ اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں، وہ جو چاہے کرے۔ لیکن جو یہ جانتا ہے کہ یہ زندگی تو فقط چند دنوں کی ہے، اصل زندگی الہی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، تو وہ اسی زندگی میں جانے کی کہاں بڑھنا ہے، کہاں پلٹ آنا ہے، کس جگہ بیٹھنا ہے، کس جگہ نہیں بیٹھنا ہے، کس کی بات سننی ہے، کس کی بات نہیں سننی ہے۔ روایت میں ہے کہ کوئی کسی کی بات کو غور سے اگر سنے تو وہ اس کی بندگی کرنے لگتا ہے۔ تو کس کی بات سنی جائے، یہ مسئلہ ہے نا۔ کہیں ایسی بندگی میں نہ پڑ جائے کہ کسی اور کی بندگی میں لگا دے، یعنی بات پھر اسی کی سنی جائے جو اللہ کی بندگی تک لے آئے۔ حدیث ہے یہ کہ جہاں بھی اصغاء، غور سے اگر کسی کی بات سننے لگے انسان، اگر وہ حق بات ہے، اب یار آپ نہ کہیں کہ ہم جو ہے پھر اس کا مطلب یہ کہ کالج میں جائے تو ٹیچر کی بات نہ سننا چاہیے۔ ٹیچر تو کوئی باطل نہیں بیان کر رہا ہے، وہ بیچارہ ٹیچر کو باطل بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو میتھ پڑھاتا ہے، سائنس پڑھاتا ہے،
وہ سب تو حق ہے، وہ سب تو اللہ کی نشانیاں بڑھاتا ہے، فقط اگر وہ یہ نہ بتا سکے تو آپ اپنی نگاہ ایسی کریں کہ اللہ کی نشانیوں میں اللہ کو بھی ڈھونڈ سکیں. چونکہ ہمارے ایجوکیشن سسٹم یہ ہے کہ نشانیاں تو سب دکھائی جاتی ہیں لیکن مقصد نہیں دکھایا جاتا. کہتے ہیں نیچر نیچر نیچر، اور کوئی یہ نہیں بتاتا کہ یہ نیچر کا خالق کون ہے. نیچر تو خود نہیں ہو جاتا. اتنا حسین نیچر، اتنا زیادہ باریکیوں کے ساتھ نیچر، اتنے عظیم کائنات میں، اللہ اکبر، اس طرح پورا نظام چل رہا ہے. کل فی فلک یسبحون، کروڑوں اربوں ملینوں کی ملیاردوں کی تعداد میں ہر چیز اپنی جگہ پہ گھوم رہی ہے، کوئی کسی سے ٹکراتی نہیں ہے. یہ نیچر میں سب کچھ ایسے ہی ہو رہا ہے. آپ تھوڑا کر کے دیکھیں، ذرا سے چند چیز کو ملائیں گے تو ٹکراؤ ہو جائے گا. چند بچے دوڑنے لگتے ہیں اگر کھیل میں تو بچے ٹکرا جاتے ہیں ایک دوسرے سے، ناک ٹوٹ جاتی ہے، سر ٹوٹ جاتا ہے. یہاں اربوں اربوں کی تعداد میں ہر چیز گھوم رہی ہے، اور ہر چیز کے درمیان میں اتنا فاصلہ ہے کہ وہ فاصلہ بالکل مینٹین رہے، اور ہر ایک میں کھینچنے کی صلاحیت ہے، گریوٹی پاور ہے، لیکن اتنا فاصلہ رہے کہ کوئی کسی کو کھینچنے نہ پائے. یہ ایسا ہی ہو رہا ہے سب کچھ. کتنا ظالم ہے یہ انسان. انہو کانا ظلوما جہولا، بڑا پڑھ لکھ کے بہت جاہل ہو گیا ہے، بہت زیادہ پڑھ کے بہت زیادہ جاہل ہو گیا ہے. کیونکہ جب بہت زیادہ پڑھ کے انسان علم کی حقیقت تک نہیں پہنچتا تو پھر وہ جہل مرکب ہو جاتا ہے. ابھی 21ویں صدی کا انسان اور 20ویں صدی کے آخر کا انسان یہ جہل مرکب کا شکار ہو گیا. پڑھ پڑھ کے اتنی اللہ کی نشانیاں پڑھتا ہے اور کہیں بھی اللہ نظر نہیں آتا، اتنا اس خالق کے لطف کو دیکھتا ہے اور کہیں بھی پروردگار کو نہیں دیکھ پاتا. پھر دوسروں کو دیکھتے دیکھتے ہمارے لوگوں نے بھی آ کر ممبروں سے پورا پورا اشرا پڑھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن اللہ نہیں دیکھ پاتے اور دکھا بھی نہیں پاتے. اللہ کو نہیں دکھا پاتے. اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوبہم، بلکہ وہ گھٹن ہونے لگتی ہے بعض لوگوں کو، اللہ کا ذکر سن کے گھٹن ہونے لگتی. کیوں؟ مشکل کہاں پر ہے؟ مشکل ہے ایمان کی. لہذا ایمان کو کہاں سے ہم اپنے بنائے؟ ایمان کو سب سے پہلے ہم آ کر قرآن کے ذریعے، اللہ کے کلام کے ذریعے سمجھے ایمان کو. تو 3 صفتیں میں نے آپ کی خدمت میں کل پیش کی تھی ہیں. اب 2 صفتوں کے خالی نام لے لیں، وضاحت انشاءاللہ بعد میں، چونکہ ٹائم بہت زیادہ نہیں رہ گیا. 3 صفتیں یاد ہے نا، وہ اپنے ذہن میں رکھیں. آیت یاد نہ رہے، آیت کا ریفرنس یاد رکھیں، سورہ انفال آیت نمبر 2، 3، 4. پہلی صفت یہ ہے کہ جب بھی اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل لرز جاتے ہیں شوق سے، عشق سے، عظمت کو دیکھ کر. دوسری صفت یہ ہے کہ جب اللہ کی آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے ان کا ایمان بڑھنے لگتا ہے، دل کھلنے لگتا ہے، چہرہ کھلنے لگتا ہے، چہرے پہ نور سا آنے لگتا ہے ذکر پروردگار سے، اللہ کی آیتوں کو دیکھ کر. اب آیتوں کا مفہوم آپ بڑا سمجھ لیں، وسیع مفہوم، ہر چیز میں اللہ کی آیت کو ڈھونڈ سکیں. نگاہ امیر المومنین کے ذریعے. جو تیسری صفت کیا تھی؟ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، وہ کسی پہ بھروسہ نہیں کرتے، سیاسیوں پہ نہیں، وزیروں پہ نہیں، حاکموں پہ نہیں، ماں باپ پہ نہیں، اولاد پہ نہیں، کسی پہ بھروسہ ان کا نہیں ہے. ان کا بھروسہ پروردگار پر ہے، وہ اپنے رب پہ صرف بھروسہ کرتے ہیں. یہ تیسری صفت تھی، وضاحت کل ہو چکی. چوتھی صفت کیا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں. مومن ہو اور نماز نہ ہو، یہ ہمارے ہندوستان کے اصطلاح مومن کی تعریف میں تو آ سکتا ہے. ذاکروں نے جو مومن کی تعریف کی ہے اس میں بھی شاید آ جائے، ہم جیسے نادان لوگوں نے. لیکن قرآن کی تعریف میں یہ ممکن نہیں ہے کہ مومن ہو اور نماز نہ ہو، ممکن ہی نہیں. اب وہ لوگ یہاں پہ میرے خیال سے سبھی نمازی ہیں، ہے نا؟ انشاءاللہ مومن بہرحال نمازی ہوتا ہے. یہ جملہ میں اسی سال میں کہیں عرض کر چکا ہوں کہ رسول اللہ کے زمانے میں یہ تصور ہی نہیں تھا کہ کوئی مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو. یہ یعنی تصور ہی نہیں تھا رسول اللہ کے زمانے میں، اس کے بعد تک بھی یہ تصور ہی نہیں تھا.
ابھی بہت ہی اچھے گھرانے کے لوگوں کو، بہت اچھے گھرانے کے لوگ ہیں، اچھا اخلاق بھی ہے، اچھا رہن سہن بھی ہے، بھلے لوگ ہیں، دوسروں کو برائی بھی نہیں کرتے، دوسروں کو نقصان بھی نہیں پہنچاتے، لیکن نماز نہیں پڑھتے، آسانی سے ایک واجب کو آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں، ایک حرام میں آسانی سے مبتلا ہوتے ہیں، آسانی سے، کہ بہت اچھا گھرانہ ہے لیکن حجاب کی رعایت ذرا بھی نہیں ہے. یہ کیسے ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں؟ مشکل کیا ہے؟ مشکل ہماری مشکل آپ کے نہیں ہے، مشکل ہماری ہے کہ ہم نے دین اس طرح سے پیش کیا ہے. اگر رسول اللہ کا دین پیش کیا ہوتا، اگر امیر المومنین کا صحیح دین پیش کیا جاتا، اگر اہل بیت کا دین پیش کیا جاتا، تو پھر یہ حالت نہیں ہوتی ہماری. پھر اور بھی بہت ساری حالت، یہ ذلتیں، یہ رسوائیاں، یہ کمزوریاں، یہ حقارتیں، یہ سب بھی اسی لیے ہیں کیونکہ رسول اللہ کا صحیح دین ہمارے سامنے نہیں آیا. تو چوتھی صفت کیا بتائی قرآن نے؟ کہ الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں. میں یہاں پہ ٹھہروں گا نہیں، آیتیں بہت زیادہ ہیں. اس کے بعد جب سورہ مومنون، سورہ میں یہ تو سورہ انفال پڑھ رہے بھی نا، سورہ مومنون ہے ہی مومنون کا نام ہی، اس کا نام ہے مومنون کا سورہ. وہ شروع ہی یہیں سے ہوتا ہے، مومنین کے صفات کیا کیا ہیں. وہاں بھی جب آئیں گے تو وہاں پہ 2 مرتبہ یہ جملہ تک ہے کہ نماز کے لیے کتنا اہتمام ہے مومن کے لیے. وہ ہم بعد میں آپ کے سامنے تھوڑا عرض کریں گے، ابھی صرف ہم جملہ کہہ کے آگے بڑھ رہے ہیں کہ مومن کے لیے لازم ہے، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ مومن ہو اور نماز نہ ہو. قرآن کے اعتبار سے قرآنی تعریف. اور وَيُنْفِقُونَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم جو کچھ بھی رزق عطا کرتے ہیں اس میں سے وہ خرچ بھی کرتا ہے. رزق، اب جب رزق لفظ آتا ہے تو فوراً آپ کا ذہن کہاں جاتا ہے کہ مولانا کہہ رہے ہیں کہ ہاں یعنی کمائی کر رہے ہیں تو پیسہ خرچ کرو. نہیں، رزق فقط یہ بہت محدود والا رزق ہے، بہت محدود رزق ہے. ہمارے اعتبار سے بہت وسیع ہے. یہ اللہ نے سب کو دے رکھا ہے، فرعونوں کو بھی دے رکھا ہے، یزیدوں کو بھی دے رکھا ہے، نمرودوں کو بھی دے رکھا ہے. اللہ کے یہ مادی رزق کی رحمتیں وسیع ہیں، لیکن رزق فقط اتنا نہیں ہے. رزق ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف سے انسان کو عطا ہو انسان کی ضرورت پوری کرنے کے لیے، وہ سب رزق ہے. اور جو بھی رزق ہو، مومن وہ ہے جو اپنے ہر رزق سے خرچ کرتا ہے. یعنی اللہ نے اگر مومن کو عقل کا رزق دیا ہے تو اپنی عقل کو استعمال کرے، خرچ کرے، اس کو سنبھال کے رکھے، نہ رہے قیامت میں جا کے پروردگارا میں نے تیری ہر ساری نعمت کو برباد کر دیا لیکن تیری عقل کو میں نے بالکل استعمال نہیں کیا. یہ جا کے اللہ سے نہ کہے. رزق ہے، رزق کو کیا کرے؟ دوسروں پہ خرچ کرے. اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں، عقل دی ہے، علم دیا ہے. ہمارے بعض، میں معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہمارے چونکہ کبھی کبھی تھوڑا سخت بات کہی جاتی ہے، سخت بات اس لیے کہی جاتی ہے اس کا اثر زیادہ ہو جاتا ہے. آسان والی باتیں کہتا رہے، یہ تو مولانا نے سادی بات کی. ہمارے بعض طلاب، چونکہ کیمرے کے ذریعے طلاب تک بھی پہنچے گی، یہاں جو طلاب ہیں وہ ایسے نہیں ہیں، ان کو ہم نہیں کہہ رہے ہیں. ہمارے بعض طلاب 20 سال جا کے قم اور نجف میں علم کا رزق لیتے ہیں، اور جب رزق لے کے یہاں پہنچتے ہیں اور دیکھتے ہیں لوگ علم لینے کے لیے تیار نہیں ہے تو وہ جاہلوں والا انداز اپنا لیتے، چیخنا چلانا ہنگامہ کرنا، اور علم نہیں دیتے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرو. اپنے پھیپھڑے کے رزق کو نہیں خرچ کرو، ذہن کے رزق کو خرچ کرو. پھیپھڑا تو بہت سارا کوئی بھی خرچ کر سکے، کوئی بھی آگے چیخنے لگے، پھیپھڑے کی طاقت زیادہ ہو، گلے کو زیادہ چوڑا کر رکھا ہو. علم کا رزق استعمال کرو، عقل کا رزق استعمال کرو. اللہ جو بھی رزق دے، ہر شے کے لیے روایت میں کہ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاةٌ وَزَكَاةُ الْعِلْمِ نَشْرُهُ، ہر شے کی زکوٰۃ ہے اور علم کی زکوٰۃ ہے اس کو نشر کرنا، اس کو لوگوں تک پہنچانا. اب علم سارا پڑھ کے بیٹھے رہے اور لوگوں کو وہی ساری چیزیں پیش کرتے رہے جس میں نہ کوئی یقینی چیز ہے، نہ کوئی معتبر چیز ہے، قصے، کہانیاں، جھوٹ کا کیا کہاں سے پڑھ لگا؟ سنا ہے. پھر آپ ہی آگے پڑھتے ہیں کہ سنی ہوئی بات جو ہے، حدیث پڑھتے ہیں نا، ہاں نہیں کان نہ دھرو تو نہیں، یہ بھی پڑھتے ہیں. جب امام حسن سے پوچھا کہ علیہ الصلوۃ والسلام،
جب امام سے پوچھا کہ حق و باطل کے درمیان میں فرق کتنا ہے تو کہا 4 انگل کا. ارے یہ تو حق باطل تو بہت فاصلہ ہونا چاہیے نا. اگر کہتے زمین و آسمان کا تو تھوڑا سمجھ میں آتا کہ ہاں جو حق تو باطل کے بالکل اپوزٹ میں بہت دور ہونا چاہیے. لیکن امام نے کیا کہ 4 انگل کا. تو سامنے والا گھبرا گیا, یہ کیسی بات, 4 انگل اتنا تھوڑا سا فرق ہے. تو امام نے کہا کہ یہ ایسے ہاتھ رکھا, کہا کہ دیکھو جو چیز تمہیں دکھائی پڑے وہ حق ہے, اور جو سن رہے ہو یہ سنی ہوئی چیزوں میں اکثر جو ہے باطل نکل آتا ہے. بہت سنتے ہیں نا. اب یہ سننا جو ہے وہ سننا کبھی کبھی اب دیکھنے میں بھی آنے لگا ہے. پہلے زمانے میں کہتے تھے افواہ یعنی منہ سے نکلا اور کان میں گیا سن لیا. اب منہ سے منہ افواہ فو کے معنی ہوتا ہے منہ. افواہ فو کی جمع ہے, پلیورل ہے, یعنی ایک منہ سے دوسرے منہ میں, دوسرے منہ سے تیسرے منہ میں, تیسرے منہ سے چوتھے منہ میں. جب کئی منہ میں آ جائے گی تو وہ افواہ ہو جائے گی, منہ سے نکلی ہوئی بات. پھر اسے انسان سن کے حق سمجھنے لگے تو حق نہیں سمجھو. اب افواہیں جو ہیں وہ سننے کے ذریعے سے نہیں, وہ موبائل کے ذریعے سے جاتی ہیں, تو وہ بھی افواہ ہی ہوتی ہے. اسے دیکھو بھی تو حق نہ سمجھو, سمجھ رہے ہیں, اسے دیکھو بھی تو حق نہ سمجھو. کیونکہ دیکھنا یعنی معتبر چیزوں کو دیکھنا, اور ایک مومن عادت کرے کہ معتبر ہی چیزوں کو دیکھے, معتبر کتابوں کو پڑھے, معتبر مطالب کو سنے, مکس چیزوں کو نہیں دیکھے, ملی ہوئی حق و باطل کی چیزوں کو نہیں سنے, ورنہ اتنی سمجھ تو سب میں نہیں ہوتی. چند دنوں پہلے میں یہاں بستی میں مجلس پڑھنے گیا, نزدیک ہی یہاں بستی میں. تو ایک صاحب راستے میں مجھے جو لے کے جا رہے تھے, ڈرائیونگ کر رہے تھے, وہ ڈرائیور نہیں تھے لیکن اپنی گاڑی میں لے کے جا رہے تھے. تو انہوں نے ایک بہت اچھی بات کہی, وہ میں نے وہاں بھی جا کے کہا اور یہاں بھی مجھے ابھی یاد آگے کہہ رہا ہوں. انہوں نے ایک بہت اچھی بات کی, کہا کہ مولانا آپ دیکھیں ہم ہر مجلس سننے نہیں جاتے. ہم نے کہا کیوں؟ کہا کہ ہمارے پاس علم اتنا زیادہ ہے نہیں کہ ہم صحیح طریقے سے پہچان سکے کہ کون حق بیان کر رہا ہے, کون باطل بیان کر رہا ہے. لہذا پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں کہ بات حق بیان ہوگی, حق بیان کرنے والا معتبر انسان ہے کہ نہیں ہے. اگر معتبر ہے تو سننے جاتے ہیں, چونکہ خطرہ ہے. واقعی ایسے جذبات میں انسان کو 10 منٹ کے اندر ایسے جذبات میں لے کے آتے ہیں, انسان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جاتی. کل میرے ایک برادر آئے دوسرے ملک سے, انہوں نے ایک مجلس میں جا کے یہیں آس پاس میں کہیں شرکت کی, جاننے کے لیے دیکھیں ہوتا کیا ہے لکھنؤ میں. تو بغل میں بیٹھا ہوا انسان بہت چیخ رہا تھا, واہ واہ کر رہا تھا. اس سے پوچھا کہ کیا پڑھ رہے تھے, مجھے بھی بتاؤ. کہا یہ تو نہیں مجھے معلوم کیا پڑھ رہے, بس لوگ کر رہے ہیں لگا میں بھی کر رہا ہوں. لوگ مزہ کر رہے ہیں, ہم بھی مزے کر رہے ہیں. محرم میں مزے, عزاداری میں مزے, عزائے حسین ابن علی اور مزے. بعض لوگ مزے کراتے بھی ہیں. اس پہ رونا چاہیے. حسین ابن علی کے غم پہ تو بعد میں روئیں, اس پہ پہلے روئیں کہ اتنے مقدس اور اتنے محترم ذکر کو کہاں لے کے چلے گئے, کن لوگوں کے درمیان میں لے کے چلے گئے, کن لوگوں کے درمیان. اور پھر سننے والے کیسے ملتے یہ بھی آپ کو اندازہ ہو جائے. میں کہہ نہیں سکتا کیسے سننے والے ملتے ہیں. شاید بعد میں کبھی بتاؤں گا, ابھی وقت نہیں رہا. ایسے نہیں بتاؤں گا, دلیل دے کے بتاؤں گا کہ کس کو کیسے سننے والے ملتے ہیں. اور سننے والے تو بہت, ایک صاحب پاکستان کو کہتے کہ شیعہ لوگ اچھے ہوتے ہیں کیونکہ بہت واہ واہ کرتے ہیں, سنی لوگ تو فقط سنتے ہیں. کہا سنی نام جو سننے سے پڑھا کر, نہیں سننے سے نہیں پڑھا ہوا ہے, یہ کوئی معیار نہیں ہے. نہ واہ واہ کرنا معیار ہے, اصل نہ سننا معیار ہے, نہ واہ واہ کرنا معیار. اصل یہ ہے کہ انسان کو حق کی تلاش ہو, حق کی تلاش میں آ کر وقت دے گھنٹہ اپنا, اور وہاں اس کو کچھ مل جائے, کہیں اس کے دل میں نور پیدا ہو جائے. جب کسی آیت کی تلاوت کی جائے تو زادتہم ایمانہ کی منزل میں پہنچ جائے. جب الہی آیتوں کا ذکر کیا جائے, ان کے ذکر فضائل و مصائب پڑھے جائیں, تو اس کے دل میں روشنی پیدا ہو جائے, اس کے دل میں نور پیدا ہو جائے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حبیب نے مظاہر کا ذکر کیا جائے اور ذرا بھی ہمارے اندر وہ شوق پیدا نہ ہو جو حبیب کے اندر شوق بھرا ہوا تھا. یہ کیسے ممکن؟ یہ فقط رونے کے لیے تھوڑی نہیں ہے. وہ عشق جو حبیب نے مظاہر کے دل میں تھا حسین ابن علی کے لیے,
وہ جو تڑپ تھی جو ایک بوڑھے انسان کو پریشان کیے ہوئے ہے، گھر میں بیٹھا نہیں جا رہا ہے، چاروں طرف سے نرغے آدھا ہے، کوفے کو ہر طرف سے گھیر رکھا ہے، پورا کوفہ ناقے ناقے پہ، محلے محلے میں، گلی گلی میں ہر طرف لوگ بٹھائے ہوئے ہیں کہ دیکھو کوئی بھی حسین ابن علی کے ساتھ دینے کے لیے یہاں سے جانے نہ پائے، معاف کیجیے گا، کوئی یہاں سے نکلنے نہ پائے، نکلے تو فقط عمر سعد کے لشکر کے لیے نکلے، پکڑ پکڑ کے لوگوں کو لایا جا رہا ہے، بعض لوگ جا کے گھروں میں چھپے بیٹھے ہوئے ہیں، بعض لوگ جا کے باغوں میں چھپے ہوئے بیٹھے ہیں، ڈھونڈ ڈھونڈ کے پکڑ پکڑ کے لایا جا رہا ہے، جو نہیں نکل رہے ہیں ان کو ڈرایا جا رہا ہے۔ ایک بے گناہ انسان کو، وہ شام سے آیا ہوا تھا تجارت کرنے کے لیے، کہا کہ جاؤ، کہا میں تو مسافر ہوں، اس کو اٹھا کے گردن مار دی اور ہنگامہ کر دیا کہ دیکھو اگر کوئی نہیں جائے گا تو اس کی گردن مار دی جائے گی، تاکہ لوگ نکل نکل کے عمر سعد کے لشکر میں اضافہ کریں۔ اب ایسے وقت میں اپنے گھر میں بیٹھے رہنا بھی بڑی بات تھی، لیکن حبیب گھر میں نہیں بیٹھے رہے، مسلم ابن اسجع گھر میں نہیں بیٹھے رہے۔ حسین ابن علی نے خط لکھا تھا، لیکن ایسا نہیں تھا کہ اگر خط نہ لکھتے تو حبیب نہ آتے، وہ تو خط شاید اس لیے بھی تھا کہ لوگ جان لیں کہ حبیب ہیں کیا۔ اور حسین ابن علی کو حبیب نے مظاہر کی ضرورت بھی تھی، پتہ ہے کیوں؟ چونکہ حکومت کا پروپیگنڈا بہت باطل تھا، یہاں پہ نہیں پڑھا گیا ہے، چونکہ وہ عام طور سے 10 محرم کے بعد پڑھا جاتا ہے کہ جب قافلہ اہل حرم پہنچا ہے اور دربار میں اذن عام ہوا، فعادنا اذن عام، اور وہاں پہ جب بیویاں پہنچی ہیں تو لوگ کس طرح پروپیگنڈا کر رہے تھے، کیا جملے استعمال کیے، ابھی اس کا وقت نہیں ہے کہ اللہ نے مار دیا ہے، اللہ نے قتل کیا ہے، معاذ اللہ، اب بعض کلمات ہے کہ میں ایسی ترجمہ نہیں کر سکتا، وہ جملے ابن زیاد استعمال کر رہا تھا تاکہ سب کے درمیان میں ایک جھوٹا پروپیگنڈا، وہ پروپیگنڈا جو شام میں آلریڈی پہلے سے موجود تھا، وہ حالت کوفے میں بنائی جا رہی تھی تاکہ سب جو بھی دیکھے فقط معاذ اللہ حسین ابن علی کے سر پہ نگاہ پڑے تو باغی کہیں اللہ اکبر، یہ حالت کی گئی تھی۔ اس لیے حبیب کو بلایا گیا تھا کہ جب کوفے میں، حبیب جو کوفے ہی میں رہتے ہیں، جب نوک نیزے پہ حبیب کا سر بھی ہمارے ساتھ ہو اور لوگ حبیب کے سر کو دیکھیں تو کہا جائے کہ باغی لوگ آئے ہیں، تو کہیں گے یہ کیسے باغی ہو سکتے؟ حبیب تو وہ ہیں جو ایک رات میں پورا قرآن ختم کر دیا کرتے، ایک رات۔ حبیب جیسا متقی انسان، حبیب جیسا پاکیزہ انسان، حبیب جیسا بااخلاق انسان، حبیب جیسا عاشق قرآن، عاشق دین، لہذا حسین ابن علی کا سر ہے، حبیب کا بھی سر یہیں پہ، تاکہ باطل پروپیگنڈے کامیاب نہ ہونے پائے۔ تو حبیب کو تو آنا تھا، لیکن یہ دیکھیں کہ حبیب کس طرح سے آ رہے ہیں۔ سلام ہو، یہ عشق کی روان، یہ عشق کی دنیا ہے، یہ عشق کے معاملے عزیزو۔ جب حسین ابن علی کے ذکر پہ آئیں تو اپنے اس عشق کے معاملے کو بھی سنبھال کے رکھیں، یہ عشق ہے، عشق حسین ابن علی۔ ایمان کی زیادتی یعنی عشق کی بھی زیادتی، ایمان کی زیادتی یعنی اللہ والوں سے عشق میں اضافہ، مسلسل یہ اضافہ ہوتے رہے، جتنی معرفت بڑھتی چلی جائے اتنی حسین ابن علی سے ہمارا عشق بڑھتا چلا جائے۔ اگر عشق زیادہ ہوگا تو گریہ بھی زیادہ ہوگا، پھر آپ تنہائی میں بیٹھ کے بھی رو سکتے ہیں، پھر آپ راستے چلتے چلتے بھی حسین ابن علی کو یاد کر کے رو سکتے ہیں۔ عشق، اگر عشق ہے، حبیب جیسا عشق، لہذا یہ عاشق جب 7 محرم کو کربلا کی سرزمین پہ پہنچا، اب کیسے پہنچا ہے، راستہ کیسے طے کیا، یہ سب تاریخ میں تو نہیں لکھا ہوا ہے، مشکل مرحلہ تھا، کیسے آنا ہے، بچ کے آنا ہے، رات رات سفر کر کے، دن کے اجالوں میں چل نہیں سکتے، جو حبیب ابن مظاہر ایسے انسان نہیں تھے جن کو لوگ پہچانتے نہیں ہوں کہ چپکے سے چلے آئیں گے۔ حبیب ابن مظاہر ایک ایسی برجستہ شخصیت کا نام تھا جس کو پورا کوفہ جانتا تھا کہ یہ عاشق علی ہے، یہ عاشق امیر المومنین ہے، یہ عاشق حسین ابن علی ہے۔ جنگ نہروان میں تھے، جنگ صفین میں تھے، جنگ جمل میں تھے، رسول اللہ کے صحابی ہیں، امیر المومنین کے عظیم صحابی ہیں، امام حسن کے صحابی ہیں، تمام مرحلوں میں سب سے آگے رہے،
حسین ابن علی کے قاصد جناب مسلم جب آئے تو جناب مسلم کے ساتھ دینے میں سب سے بڑا نام آگے رہے. تو حبیب تو کوئی معمولی نام نہیں تھا، لہذا آسانی سے آنا مشکل تھا. جدھر بھی کوئی کوفے سے مسلسل لشکر پہ لشکر بھیجا جا رہا تھا، اور حبیب اگر کہیں بھی کسی کاروان میں کسی سے ٹکرا جائے تو سمجھ جائے پکڑ لیا جائے گا. لہذا سنبھل کے آنا تھا، راستوں کو بدل کے آنا تھا، دن میں نہیں چلنا تھا، رات میں چلنا تھا. رات میں جب کاروان ٹھہرے ہوں تو حبیب چل رہے ہوں، پہنچے ہوں، اور یہ سب منزلیں طے کرتے کرتے 7 محرم کو حبیب نے مظاہر اب کربلا تک آ بھی گئے ہیں. تو کیسے آئے حسین ابن علی کے پاس؟ چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے، سامنے دریا ہے، پیچھے سے ہر طرف خندق کھودی ہے کہ کہیں سے حملہ ہو جائے، ہر طرف معائنہ ہو رہا ہے، جاسوس بیٹھے ہیں. تو ایک مومن میں اتنی حکمت بھی ہوتی ہے، ایک مومن میں اتنی بصیرت بھی ہوتی ہے، ایک مومن میں اتنی سمجھ بھی ہوتی ہے کہ راستے میں اپنی جان بیکار نہ دے دے، مقصد تک پہنچے. اور مقصد تک پہنچے بھی کس طرح؟ جب پہنچے اور حسین ابن علی کی خدمت میں حاضر ہوئے تو عزیزو، اللہ اکبر، آپ کو پتا ہے حسین کے خیموں میں ایک بہن ہے جس کو کئی دن سے بہت ہی زیادہ یہ فکر لاحق ہے کہ عمر سعد کے لشکر پہ لشکر چلا رہا ہے اور میرے بھیا کا کوئی بھی ساتھی نہیں، میرا حسین تنہا ہے، رسول اللہ کا نواسا تنہا ہے، رسول اللہ کی مدد کرنے کے لیے کوئی نہیں آ رہا ہے. تو کوئی لشکر تو نہیں آیا، لشکر جو چلا تھا بصرہ سے وہ لشکر پہنچ ہی نہیں پایا، لشکر تو نہیں آ پایا. لیکن ایک حبیب نے مظاہر کے آنے سے زینب کے دل کو بڑی ڈھارس ہو گئی، اس لیے کہ جناب زینب جانتی ہیں کہ حبیب کی نگاہوں میں حسین کیا ہے اور حسین ابن علی کی نگاہوں میں حبیب نے مظاہر کیا ہے. زینب کے دل کو تسلی ہو گئی. اب میں ایک جملہ عرض کروں عزیزو، اس پہ آپ گریہ کریے کہ بعد میں جب یاد آئے. اور ابھی تک خیمے میں ایک بی بی صرف بیٹھی تھی، اسے یہ فکر تھی کہ میرا حسین تنہا کیوں ہے. لیکن 7 محرم کے بعد 2 لوگوں کو یہ فکر ستا رہی ہے کہ حسین ابن علی تنہا کیوں ہیں. ایک خیمے میں بیٹھی ہوئی زینب اور ایک باہر حبیب نے مظاہر، خاص کر حبیب نے مظاہر. اور بھی اصحاب کو فکر ہے لیکن حبیب نے مظاہر کو خاص کر یہ فکر ہے، اس لیے کہ بچپن سے حسین ابن علی کو دیکھا ہے رسول اللہ کی آغوش میں، رسول اللہ کے زانوں پہ، رسول اللہ کے کندھوں پہ، رسول اللہ کے ہاتھوں پہ، رسول اللہ کو چومتے ہوئے، رسول اللہ کو سونگھتے ہوئے، رسول اللہ کو اٹھا کے خوشبو لیتے ہوئے. یہ میرا حسین ہے، اس سے تو جنت کی خوشبو آ رہی ہے. حبیب کو تو سب معلوم ہے، اور یہ سب معلوم ہونے کے بعد امام نے بھی کہا یا حبیب انت تعرف قرابتنا من رسول اللہ، اے حبیب تم آ جاؤ، تم تو جانتے ہو کہ میری قرابت رسول اللہ سے کیا ہے. تو حبیب کو اچھی طرح پتا ہے، اس لیے جب یہاں مقتل میں آ گئے تو اس بات کی خوشی ہے، حبیب بہت خوش ہے کہ حسین ابن علی کے پاس پہنچ گئے ہیں، راستے میں نہیں روکا گیا، جان نہیں گئی، حسین ابن علی کی خدمت میں حاضر ہو گئے. لیکن اس خوشی کے ساتھ ساتھ ایک تکلیف ہے جو بار بار پریشان کر رہی ہے کہ میرا آقا تنہا ہے، رسول اللہ کے نواسا تنہا ہے. اس لیے یہ مصائب ہر سال آپ کی خدمت میں پڑھتے ہیں، چونکہ یہ معتبر مقاتل میں ہے. اسی لیے جب رات آئی ہے تو وہی فکر جو ستا رہی تھی حبیب نے مظاہر کو، رات کی تاریکی میں حسین ابن علی کے قریب آئے اور آگے کہتے مولا مجھے اجازت دے دے، میرا قبیلہ یہیں قریب میں رہتا ہے، بنی اسد قبیلہ، چونکہ حبیب نے مظاہر بنی اسد قبیلے سے تھے. بنی اسد قبیلہ اصل میں یمن کا قبیلہ تھا. اسلام لانے کے بعد بہت سارے لوگ
یمن سے مدینہ آ گئے تھے، پھر امیر المومنین نے جب لشکر حکومت معین کی تو کوفے چلے گئے تھے، کربلا میں تھے تو قبیلے بکھرے ہوئے تھے۔ حبیب نے مظاہر نے کہا اے میرے آقا یہ میرا قبیلہ ہے، میں اپنے قبیلے کا بزرگ ہوں، میں جا کے کچھ کہوں گا تو یہ میری بات مانیں گے؟ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، میں آپ کے لیے ناصر لے کے آؤں، میں آپ کے لیے مددگار لے کے آؤں۔ حسین تو رازوں سے واقف تھے، امام نے منع کیا کہ نہیں حبیب نہیں ہوگا، لیکن حبیب کا دل نہیں ٹھہر رہا ہے، حبیب کو بے چینی سی ہے، حسین کی تنہائی حبیب سے دیکھی نہیں جاتی، اس لیے جب اصرار کیا تو امام نے جانے کی اجازت دے دی۔ حبیب اسی رات کی تاریکی میں نرغیادہ کے درمیان سے کہیں سے نکلے اور اپنے قبیلے بنی اسد میں پہنچے، اور قبیلے بنی اسد میں جا کے ایک چھوٹا سا خطبہ دیا، وہ ہے تاریخی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اور آخر میں کہا کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، میں تمہیں دینے نہیں آیا ہوں۔ حبیب نے کوئی لالچ نہیں دی، جنت کی بات نہیں کی، فقط یہ کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہاری زمین پر رسول اللہ کا نواسہ آیا ہے، اگر اسے کل یہاں بھوکا پیاسا شہید کر دیا گیا تو تم جا کر رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤ، تم رسول اللہ کو کیا جواب دو گے؟ حبیب نے مظاہر کے ان چند جملوں کا اثر ہوا، اور اس کے نتیجے میں اس چھوٹے سے قبیلے سے 90 لوگ اٹھے، اپنی تلواریں اٹھائیں، اپنے اسلحے اٹھائے، اٹھ کے تیار ہو گئے، اٹھ کے چل بھی پڑے، اور جب چلے تو پہلے تو ایک حبیب گئے تھے، تاریکی میں چلے گئے پتہ نہیں چلا، لیکن جب 90 لوگوں کا ایک لشکر چلا آ رہا ہے تو جاسوسوں کو خبر ہو گئی، جاسوسوں نے عمر سعد کو خبر دی، اس نے ایک لشکر کی ٹولی بھیجی۔ بہرحال یہ لوگ ابھی نئے نئے سمجھے تھے، ان کے ایمان تو حبیب نے مظاہر کی طرح مضبوط نہیں تھے، کمزور ایمان کے لوگ تو بہت دیر تک ساتھ نہیں چل سکتے، کہیں نہ کہیں ساتھ چھوڑ ہی دیتے ہیں، لہذا جب سامنے لشکر آ گیا تو ان کو بہانہ مل گیا۔ کمزور ایمان کے لوگ بہانے ہی ڈھونڈتے رہتے ہیں، ان کو بہانہ مل گیا کہ اب تو جنگ ہم کر نہیں سکتے، اتنے بڑے لشکر سے لڑ نہیں سکتے تو بلا وجہ جان دینے کا کیا فائدہ ہے۔ وہ رات کی تاریکی میں بکھر گئے، سب بکھر گئے، لیکن حسین کا ساتھی پھر تنہا آہستہ آہستہ قدموں سے بچتے بچاتے حسین ابن علی کے خیموں کے قریب پہنچ گیا، اور حسین کی خدمت میں آگے عرض کیا اے میرے مولا، میں گیا تو تھا لینے کے لیے، لیکن افسوس کہ میں کسی کو لا نہیں سکا۔ پھر وہی تنہائی ہے، پھر وہی افسوس ہے، پھر وہی حبیب کی فکر مندی ہے۔ عزیزوں پر بیچ کے مسائل میں چھوڑ رہا ہوں، مجھ سے کل گزارش بھی کی گئی، حکم دیا تھا مسائل تھوڑا لمبا پڑے، لیکن شاید اب وقت نہیں رہ گیا ہے کہ حبیب نے مظاہر 7 محرم سے 9 محرم تک ہر مرحلے میں جب کبھی گفتگو کرنے جاتے تھے، جب کبھی بات کرنے جاتے تھے، جو گفتگو کرتے تھے وہ اسی فکر کے تحت ان کو جا کے سمجھاتے تھے، عمر سعد کے لشکر کو سمجھاتے تھے۔ اثر بھی ہوا بعض لوگوں پر، 34 لوگ حسین ابن علی کے لشکر میں آئے ہیں عمر سعد کے لشکر سے۔ اس میں بہرحال کہیں نہ کہیں حبیب نے مظاہر کے خطبوں کا بھی اثر تھا، اگرچہ اصل اثر حسین ابن علی کا تھا۔ جب شب عاشور میں گئے، ابو الفضل عباس اور پیچھے پیچھے زہیر بھی ہیں، اور حبیب نے مظاہر بھی ساتھ میں گئے ہیں۔ ابو الفضل عباس واپس آئے، کچھ گفتگو چل رہی تھی، زہیر قین اور حبیب نے مظاہر ٹھہر گئے۔ زہیر قین سے حبیب نے مظاہر کہتے زہیر تمہیں کچھ کہنا ہو تو کہو، ورنہ میں کہتا ہوں گا نہیں آپ کہیں، آپ بزرگ ہیں آپ کہیں۔ حبیب نے وہیں پر آواز دینا شروع، تم کس کو قتل کرنے آئے ہو؟ جو رات میں نماز شب پڑھتا ہے، جس کی پیشانیاں سجدوں سے ہیں، تم رسول اللہ کے نواسے کو قتل کرنے آئے۔ اس فرصت سے بھی حبیب فائدہ اٹھا رہے ہیں کہ کسی کے دل پہ اثر ہو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر میں اس کے بعد شب عاشور میں کیا ہوا وہ بات بھی شاید عرض کریں، وقت نہیں رہا، کہ شب عاشور میں اصحاب کا محور حبیب نے مظاہر بنے ہوئے۔ بس یہی کہہ کے آگے بڑھو، سب کی نگاہیں حبیب نے مظاہر ہوئی۔ اللہ اکبر اللہ۔ کوئی ایمان کے اس درجے پہ پہنچ جائے کہ بہت عظیم مومن بھی اس کو اپنا محور بنا لے۔ کربلا یعنی یہ، ادھر ابو الفضل عباس ہے، بنی ہاشم انہیں گھیرے ہوئے ہیں، سب کی نگاہیں ابو الفضل عباس پہ ہیں، ادھر اصحاب کے خیموں میں حبیب نے مظاہر ہیں۔ حبیب نے مظاہر آپ کیا کہتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ جو چاہیں ہم حاضر ہیں۔
کیوں؟ اس لیے کہ سب جانتے ہیں کہ یہ عاشق حسین ہے، یہ مطیع حسین، یہ فرما بردار حسین۔ بس میں اس سے زیادہ مسائل نہیں پڑھ پا رہا ہوں، بس آخری لمحہ وہ آیا جب نماز کا وقت قریب ہوا، حسین ابن علی نماز قائم کرنا چاہتے ہیں۔ حسین ابن نمیر نے آواز دی، حسین تمہاری نماز قبول نہیں ہے۔ یہ جملہ سب نے تو سن لیا لیکن حبیب سے نہیں سنا گیا۔ یہ جملہ شاید ہم آپ بھی برداشت کر لیں ہیں، لیکن وہ حبیب جس کو معلوم ہے کہ حسین ابن علی کے پشت پہ آنے کی وجہ سے رسول اللہ نے سجدے کو بھی طولانی کر دیا تھا، اس حسین کی نماز قبول نہ ہو، ایسی بے ادبی کی جائے، ایسی باتیں کی جائے، تو حبیب نے حملہ کیا اس بلون پر اور جنگ شروع ہوئی۔ جنگ تیز ہوئی، بوڑھے تھے لیکن مجاہد تھے، ایمان رگوں میں دوڑ رہا تھا، عشق حسین ابن علی کے لیے جنگ کر رہے تھے، لہذا یہ دو چار زخموں سے ڈھیر ہونے والے نہیں تھے۔ دیر تک جنگ کی اور زخموں سے چور ہو کے جب زمین پہ گرے ہیں اور حسین ابن علی سرہانے پہنچے تو ایک جملہ ہے جو مقتل میں لکھا ہوا ہے، وہ صرف اور صرف حبیب کے لیے ہے کہ فظہر الانکسار علی وجہ الحسین۔ حبیب کے سرہانے پہنچے تو حسین کے چہرے پہ شکستگی کے آثار نمودار ہوئے، حسین کا چہرہ ٹوٹا ٹوٹا بکھرا بکھرا سا لگنے لگا۔ سلام ہو ان نگاہوں پر اور سلام ہو حبیب ابن بصائر۔ انا للہ و انا الیہ، سیعلم اللہ۔